آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے 2 والے پڑھے. ایک تو تھا جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جاؤ اور ساری قوموں میں سے شاگرد بناؤ. ہاللیلویا. شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. اور پھر ہم نے لوکا میں سے جو حوالہ پڑھا اس میں کچھ ذکر تھا کہ شاگرد کیسا ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو اپنی سلیپ نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ آئے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو اپنے ماں باپ بہن بیوی سے دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ آج کے کلام کے بارے میں ہم سیکھیں، میں آپ کو ٹاپک کا نام بتانا چاہتا ہوں. ٹاپک یہ ہے کہ ایک اچھا شاگرد کیا ہے. واٹ از اے گڈ ڈسائپل. اچھا شاگرد کون ہے، کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اس سے پہلے کہ ہم اچھے شاگرد کے بارے میں جانیں، 6-7 خوبیاں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یسوع کا شاگرد کون ہے. یسوع کے شاگرد کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یسوع کے شاگرد کون ہے؟ کون ہے؟ ہم سب ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد صرف وہ 12 لوگ تھے. وہ بھی ہیں، وہ بلکہ سب سے افضل ہے، وہ پہلا پھل ہے. ان کو خداوند نے چنا، اپنے ہاتھ سے چنا. لیکن ان کے وسیلہ سے آج تک جتنے بھی لوگ چنے گئے ہم سب مسیح کے شاگرد ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ جا کر قوموں میں منادی کرو، ان کو شاگرد بنا، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. تو ہم میں سے جتنوں نے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، ہم خداوند کے شاگرد ہیں. تو اگر ہم خداوند کے شاگرد ہیں تو جب آپ اسکول میں، تو ہم سارے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو جب آپ شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کلاس میں، تو ہوم ورک بھی چیک ہوتا ہے، ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹیسٹ بھی دینے پڑتے ہیں. تو اگر فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پاس ہونا بڑا ضروری ہے. ہاللیلویا. شاگرد ہیں تو پھر ہمارا استاد بھی ہے. اگر استاد ہے تو استاد ہمیں چیک کرے گا، استاد ہماری پڑتال کرے گا، استاد ہماری پٹائی بھی کرے گا، استاد ہمیں جو ہے وہ پکڑے گا بھی، ہمارا ٹیسٹ بھی لے گا، ہمیں سکھائے گا بھی، ہم سے پوچھے گا بھی کہ بیٹا یہ سب یاد کیا ہے کہ نہیں کیا. شاگرد صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف شاگرد کا سٹیٹس ہے. جیسے ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، وہ گھر میں بس پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس تب ہی کام کا ہوتا ہے جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ بندے کو ہے. تو یا شاگرد ہونا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے وہ کپڑے جو ہم نہیں پہنے ہوئے وہ گھر میں اس وقت پڑے ہیں. شاگرد ہونا جو ہے ایک لائف سٹائل کا نام ہے. ایوری ڈے یو ہیو ٹو شو. اپنی زندگی سے ہمیں دکھانا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گلی میں کوئی بدتمیزی کر دے، یہاں پہ تو چلے کلچر ہی فرق ہے، پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ اتھوں پتہ لگ جائے ماں پیو نے انہوں کی سکھایا تیرا استاد کون ہوئے گا. کہتے ہیں نا، بےزتی ہو جاتی ہے نا. گندی بات کر دے یا بدتمیزی کر دے یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرے تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کون استاد ہے، پتہ نہیں کنے انہوں سکھائی ہیں گلاں، ایسے ماں پیو نے انہوں پتہ نہیں دسیا کہ نہیں. یہ ہے کہ ہم یسوع کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ہماری وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم غیر قوموں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے عادتوں سے، ہماری باتوں سے، ہماری زندگی سے یسوع کا جلال نظر آتا ہے یا نہیں بھی آتا ہے، دونوں صورتوں میں. ہم سب شاگرد ہیں، ہم سب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہم سب اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. جیسے ہم نے گایا، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے. اب شاگرد کی خوبیاں کیا ہیں؟ کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. There has to be a criteria so people can know that we are his disciples. ٹھیک ہے، there has to be something in place. ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ہم کوئی ہانڈی بناتے ہیں تو اس کے اندر انگریڈینٹس ڈالتے ہیں تو وہ ہانڈی بنتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کھانا پکاتے ہیں تو اس میں سرٹن تھنگز ہم ڈالتے ہیں تو وہ کھانا تیار ہوتا ہے. سارا کچھ ہو جائے، نمک نہ ڈالیں تو کتنا بد مزہ ہو جاتا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مطلب ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو ہمارا جو ہے وہ سارا کیا طرح جو رہ جاتا ہے. سب سے پہلی خوبی میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 6 باب کی 40ویں آیت میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں بائبل کون کون لایا ہے؟
जो नहीं लाए आप क्यों नहीं लाए? मैं भी आपका उस्ताद हूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्यों नहीं लाए? सीधा ऑफिस से इधर ही गाड़ी में रखें बाइबल। गाड़ी में भी नहीं। अगर आप ऑफिस से सीधे आए हमारी गाड़ी में भी बाइबल है, फंस जाओ कितने से बाइबल गड्डी से फौरन काट लीजिए। तो मैं निकालना छोटी नेक्स्ट टाइम लेके ऑफिस में जाएं, बाइबल जो है ना चर्च वाले दिन गाड़ी में रख के जाएं और ताकि वापस आए। 6:40 लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हालेलुया, अपने उस्ताद जैसा होगा। पहला तो यह है कि शागिर्द जो होता है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। जितना बड़ा मर्जी हम ग्रो कर जाएं, हम अपने उस्ताद से बड़े नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी कम्युनिटी में, मसीही में ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें, कि हमने यीशु मसीह को पॉकेट में डाला होता है। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। यीशु मसीह साडा खिडौना बन गए। हम जब चाहे खुदा का नाम यूज करते रहते हैं, ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। और लिखा है कि खुदा ने कहा था कि मेरा नाम बेफायदा ना लेना। हमारे बच्चे हमारे सामने यीशु का नाम गाली के तौर पर यूज करते हैं, जीसस कह के, और हम उनको रोक नहीं सकते। हम कैसे? क्योंकि हमारे उस्ताद की कदर नहीं है हमारे दिल। हमको बताते नहीं है कि इसको एज अ स्लैंग वर्ड नहीं हम यूज कर सकते। खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। लेकिन लिखा है कि उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता शायद। हम जो मर्जी कर लें, हम यीशु से बड़े नहीं होंगे। यीशु हमसे बड़ा है क्योंकि वो सर है, हम बदन हैं। यीशु कलीसिया का सर है, कलीसिया मसीह का बदन है। हम यीशु के पीछे हैं, यीशु हमारे आगे है। यीशु दरख्त है, हम उसकी डालियां हैं। आमीन। यीशु चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। सो हम कभी भी अपने उस्ताद से यानी यीशु से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज हो सकते हैं हम, और वो ये है कि जब हम कामिल हो जाएं, तो अपने उस्ताद जैसे बन सकते हैं। हालेलुया। उस्ताद से बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन उस्ताद जैसे बन सकते हैं। तानू कोई वेखे कि लोकां नूं लगे कि यीशु आ गया। हालेलुया। तानू को वेखे, ताड़ी को गल्लां सुने तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ, मैं अगर यीशु पे खड़े होते तो यीशु ने भी यही गल्लां ही करनी। हालेलुया। कलाम की बात हो रही, अंदर से यीशु नजर आना शुरू हो जाए। और ये मोहब्बत और जो है प्यार की इंतहा की निशानी होती है कि जब आपका अपना आप खत्म हो जाए और आपका महबूब जो है जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो आपके अंदर नजर आना शुरू हो जाए। जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा नहीं हूं, अब मैं जो है नजर नहीं आता। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था कि बेहतर है कि तू बढ़े और मैं घटूं, मैं घट जाऊं। ठीक है, तो कैसे हम यीशु की मानद बनेंगे? जब हम घट जाएंगे, जब हम अपने आप को नीचा कर लेंगे। यीशु ने कहा कि तुम सब में से जो सबका उस्ताद होना चाहिए वो क्या करे? सबका नौकर बने, सबका खादम बने। तो सारा तो बड़ा जिहड़ा उस्ताद से उन्हें फिर ला लिया अपने कुर्ता ते उन्हें तौलिया लेके तो उन्होंने पैर धोते। हालेलुया। उसने दिखाया उनको। सो शागिर्द का सबसे पहला पॉइंट क्या है? कि वो अपने उस्ताद की मानद होता है। अगर हम यीशु की मानद नहीं है तो फिर हम शागिर्द होने के लायक भी नहीं है। हम पहली क्लास में ही फेल हो जाएंगे। सानू फौरन ही जेड़ा ना सर्टिफिकेट आ जाएगा कि ਤੁਸੀਂ फेल हो गए, आगे नहीं जा सकते, फेल हो गए थे। अब यीशु की मानद और क्या बन सकते हैं? कोई बताए यीशु की मानद और कैसे बन सकते हैं? यीशु में और क्या करते जो हम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? कोई बताए? यीशु आमीन। बहन ने कितनी अच्छी बात बताई कि जैसे यीशु प्यार करता है। अब यीशु कैसे प्यार करता था ये भी हम सोचें। यीशु ने मुंह से आके बंदे ने चपेड़ मार दी, ठीक है, थूक दिया, मुक्का मारा, ठुड्डा मार दिया। यीशु ने आगे से क्या कहा? ऐ बाप इनको माफ कर। सानू आके कोई हाथ में गए इधर आ जाता हुन ठहर जा, तेरी खैर नहीं, घर तक कदी छड्ड गए। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ। यीशु की मानत नहीं ये प्यार बन। यीशु के मुंह पे आके मार रहे थे, उसके आंखों को बंद करके थप्पड़ मारे बेचारे को हमारे लिए, और कहा कि तू बता किसने तुझे मारा? बेइज्जती कर रहे कि तू एडा नबी है, तेरे पता होना चाहिए।
لیکن یسوع نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تو کون ہے. یسوع کو پتا تھا وہ کون تھا, کیونکہ اس کے لہو کے لیے بھی, اس کے گناہ کے لیے بھی یسوع جان دے رہا تھا. ہاللیلویا. وہ جو شخص رومی جس نے مارا ہوگا, جس نے تھوکا ہوگا, جس نے ٹھڈے مارے ہوئے, جس نے کانٹوں کا تاج بنایا, کتنے لوگ تھے. وہ جب پوچھ رہے تھے کہ تو بتا کس نے تجھے مارا, تو وہ کہتا ہوگا تیرے گناہ نے. بیٹے تو صحیح کہا ہے, دس از واٹ آئی واز سپوزڈ ٹو ڈو. یسوع کی مانند پر لکھے کہ شاگرد اپنے استاد جیسا ہوگا. پیار جو ہے, جیسے بہن نے بات کی, پیار معافی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہاللیلویا. پیار معافی ڈیمانڈ کرتا ہے. آج ہم اگر یہ وعدہ کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں اپنی زندگی میں گھر جا کے, میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوا اپنی لائف میں, بڑا مشکل ہے, مجھے پتہ ہے بہت مشکل, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, بہت بڑا ہی اسٹیپ ہوتا ہے. اور کسی بھی ایسے دوست بھائی بہن کے بارے میں سوچیں جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے, جس سے ہم کئی سالوں سے باتیں نہیں کر رہے, جس سے ہم فون آئے تو کہنے چھٹو یاد دفعہ کرو کہ پھر وہی بندے کا فون آیا. ایسے کسی دوست کو ذہن میں لائیں, اس کے لیے دعا کریں, آمین. اس کو فون کریں اور کہیں کہ بھائی جو کچھ بھی تو نے میرے لیے کیا میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اگر تیرا کوئی گناہ کیا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو قربانی لے کے جائے اور جا کر تو مذبح پر رکھے اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی جو ہے تجھ سے ناراض ہے, تو اپنی قربانی کو ادھر ہی چھوڑ دینا اور جا کے پہلے اس سے صلح کر دینا, کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہے. ہاللیلویا. یسوع کی مانند بننا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہت آسان بھی ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر ہم یسوع کی مانند بننا چاہیں. یسوع کی مانند بننے کا ایک اور طریقہ ہے, یسوع نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو, پھر کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. کوئی شہر جو پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور اگر ہم اپنا دل, اپنا گھر اس کلوری کے پہاڑ پر بنا لیں, اس یسوع کے پہاڑ پر بنا لیں, اس پاک پہاڑ پر بنا لیں, تو پھر ہم بھی چھپ نہیں سکتے. ہاللیلویا. ہم بھی خدا کے جلال کو دکھانا شروع ہو جائیں گے, اس کی روشنی کو لوگوں کے سامنے دکھانا شروع ہو جائیں گے. لیکن خدا کے پہاڑ پر صرف وہی چڑھے گا, زبور 24 میں لکھا ہے, جس کے ہاتھ صاف ہیں, جس کا دل پاک ہے, جو خداوند یسوع مسیح جیسا ہے. ہاللیلویا. تو اگر ہم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے, استاد اگرے بننا ہے. ٹھیک ہے. ایک فخر ہوتا ہے جب ہم پاکستان انڈیا میں یہ جو سنگرز ہوتے ہیں, اپنا خان صاحب جو ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں فلانے خان صاحب کا شاگرد ہوں, سلامت علی خان صاحب کا شاگرد ہوں, امانت علی خان صاحب کا شاگرد ہوں, شام 84 کرانے دا ہے, فلانے کرانے دا ہے. کیوں بتاتے ہیں اور کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کے شاگرد؟ میں یاد ہے کہ جب مہدی حسن کے شاگرد وہ شاہین مہدی اور گیت گایا کرتے تھے, وہ کرسچن ہی بھائی تھے, تو ان کی آواز آنکھیں بند کر کے لگو تو لگتا تھا جیسے مہدی حسن گا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے استاد کی مانند بن گئے تھے. ایسا تھا کہ آنکھیں بند کر کے لوگ سنتے تھے تو لگتا تھا کہ استاد گا رہا ہے, حالانکہ شاگرد گا رہا تھا. تو جب ہمیں لوگ سنیں تو لگے کہ یسوع بول رہے ہیں. آمین. دوسرا دیکھیں, واپس اس حوالے میں چلیں, لوکا کی انجیل دوسری, کیا ہمارے لیے کریڈیبلٹی ہے شاگرد ہونے کی؟ دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ دوسرا ٹیسٹ کیا ہے؟ دوسری کلاس کا امتحان کیا ہے؟ اور 26ویں آیت میں, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں کو بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کہتا کی مطلب ہے کہ جا کے انہیں سیدھے لڑائی پا لی اپنے ماں نال, پیو نال, بہن نال, کہ چلو جی آج تو بعد تسی میرے دشمن, میرے سامنے نہیں آنا تسی. ٹھیک ہے. نہیں. کیسے دشمنی کیسے ہوگی؟ کہ لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی, تیری ماں, تیری بیوی, تیری اولاد تجھے کہے کہ آؤ ہم کسی اور معبود کے آگے جھکیں, تو لکھا ہے کہ ایسا نہ کرنا. ہر وہ بوجھ جو ہمیں آسانی سے سمجھا لیتا ہے, اگر ہم
یسوع مسیح ناصری سے اور اس کے کلام سے زیادہ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، اپنے آپ کو، اپنے بلڈ کو زیادہ پیار کریں گے تو پھر ہم اس کے شاگرد ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ آپ کے باپ نے آپ کو نہیں بچانا، آپ کی ماں نے آپ کو نہیں بچانا، آپ کے بہن نے یا بھائی نے، آپ کی بیوی یا خاوند نے آپ کو نہیں بچایا، یسوع نے بچایا۔ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی لیے بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کا سر کون ہے؟ مرد۔ مرد کا سر کون ہے؟ یسوع۔ یسوع کا سر کون ہے؟ خدا باپ۔ ہلیلویا۔ تو یہ جو ہے نا کرائٹیریا، خدا جو ہے وہ سب کا سر ہے۔ اگر آپ خدا سے اوپر کسی اور کو درجہ دے رہے ہیں تو وہ بت پرستی ہے۔ بت پرستی ایسی ہے، بت کا یہ تو مطلب نہیں کہتے کہ بت لا کے سجدے کر رہے ہیں۔ بت یہ بھی ہے کہ دولت اگر ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اگر دولت ہمیں خدا کے گھرانے سے روک رہی ہے تو پھر وہ ہمارا بت ہے۔ اگر میں آج اپنی بیوی کی وجہ سے خدا کے گھر میں نہیں آ سکا تو وہ بیوی میرے لیے بت بن گئی۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے روکنے کی وجہ سے نہ آ پائی، وہ شوہر اس کا بت بن گیا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو غیر قوموں میں جنہوں نے شادیاں بھی کی کہ وہ صرف اس وجہ سے خدا کے پاس اب نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے اوپر رکاوٹ آ گئی ہے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اگر وہ ان سب سے دشمنی کر لے اور میرے پیچھے چل پڑے تو میرا شاگرد بن سکتا ہے۔ تیسرا کرائٹیریا جو ہے، اس سے پہلے کہ آگے چلیں، مثالیں دے سکتا ہوں۔ ابراہیم کو خدا نے کیا کہا تھا کہ تو اپنے ماں باپ اور سارے بہن بھائی گھر کو چھوڑ اور میرے پیچھے آ جا۔ ابراہیم نے کیا کہ نہیں خدا، بڑا ہی مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرے اور بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے میں پال رہا ہے، رہن دو۔ نہیں، لکھا ہے کہ اس نے خدا کی بات پر ایمان رکھا اور ایمان لانے کے باعث وہ راست باز ٹھہرا۔ ہاللیلویا۔ اور بعد میں وہ پیچھے آئے اس کے لوگ۔ روت کی مثال آپ دیکھیں، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روت نے نیومی کو کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ ہاللیلویا۔ لیکن تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، اب میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گی۔ لیکن ایک عورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے خدا کے حکم کی نسبت اپنے گھر بار کو، اپنی دولت کو زیادہ اہمیت دے دی، دشمنی نہ کی۔ اور کیا ہوا کہ جب لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی۔ یسوع نے یہ کہا کہ نمک کا اگر مزہ جاتا رہے تو کیا فائدہ، سڑکوں کے کام آ جائے گا۔ اور وہ ستون بن گئی، زندگی اس کی ختم ہو گئی۔ جو ان چیزوں سے دشمنی نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یسوع سے پلہ پڑھیں گے، یسوع سے اکھاں لائی رکھیں گے تو پار نکل جائیں گے، یہ نہیں تو پھر کام کریں گے۔ تیسرا لکھا ہے کہ اسی کی 27ویں آیت میں، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پہلا کیا تھا؟ جو شاگرد اپنے استاد کی مانند ہو، دیکھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جو ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کیا ہے؟ جو اپنی صلیب نہ اٹھائے۔ صلیب کیسے اٹھائیں گے بتائیں ذرا، کیسے اٹھاتے ہیں صلیب؟ اپنے سارے گناہوں کو سنو۔ یہ بھی بالکل اچھا ہے، اپنے گناہوں کو لاد کے۔ لیکن ایکچولی وہ صلیب تو یسوع نے اٹھا لی، یعنی کہ ہمارے گناہ کا بوجھ جو تھا وہ یسوع نے اٹھا لیا۔ یسوع نے نہیں قریب ہے، لیکن قریب کیسے؟ یسوع نے کس کے گناہ اور کس کے دکھوں کو اٹھایا؟ تو جب ہم صلیب اٹھائیں گے تو ہم کس کے گناہ اور دکھوں کو اٹھائیں گے؟ لوگوں کے، اپنے بھائی اور بہنوں کے۔ صلیب اٹھانا اس کو کہتے ہیں اپنا پار ساری چک دینے۔ آپ نہ بھی چاہیں تو اپنا گناہ تو ہمیں اٹھانا ہی ہے، اپنے دکھ کو۔ فرض کرے اگر مجھے کوئی بیماری ہے تو وہ تو مجھے ہے ہی ہے، پریشانی ہے تو مجھے ہے ہی ہے، لیکن صلیب کیسے اٹھائیں گے؟ جب دلاور بھائی کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ میں اس کو اپنا مسئلہ سمجھ لوں۔ آمین۔ کلیسیائی یگانگت یہی ہے نا، بھائی چارہ یہی ہے نا۔ یسوع کا کون سا گناہ تھا وہ جو اٹھا رہا تھا؟ اس میں تو ایک بھی نہیں تھا اس کا۔ یسوع کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، خدا تھا وہ۔ لیکن صلیب کا رستہ یہی ہے، آسان نہیں ہے وہ گیم۔ صلیب کا رستہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کا گناہ، دوسرے کا دکھ، دوسرے کی تکلیف کو اپنا بنا لیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ مثلا کوئی کسی کا ایسا دکھ ہو جو آپ شاید نہیں بھی اٹھا سکتے،
لیکن سب سے بڑا کھانے کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا شروع کر دیں. آمین. اس کے ساتھ مل کر بیٹھیں کہ بہن شیتل میں آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بھائی جاوید آپ کے گھرانے کے ساتھ بیٹھیں گے, آئے ہم بیٹھیں, میں آپ کے لیے روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے بہن آپ کے لیے, بھائی آئے ہم روزہ رکھیں, مل کے آپ کے لیے دعا کریں, کہ آپ کسی کو نہ بتائیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. ہاللیلویا. اس کی سلیب اٹھا لیں, اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, رکھنے کے اندر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. یسوع نے یہی کیا, کاہن کا کام یہی ہے. تو لکھا ہے کہ جو سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. ہم اگر نہیں کر رہے تو ہم پھر شاگرد اچھے نہیں ہیں. پھر مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو دور کرنا ہے. اور اس کا جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ لنک اسی سے ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں گے. یوحنا کی انجیل میں دیکھیں 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں دیکھیں. یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت. جان چیپٹر 13 ورس 34 and 35 کیا لکھا ہے تو پڑھے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب کیا جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو اگر نفرت رکھو گے تو پھر کیا لوگ کہیں گے کہ یہ کہیں گے پلیز تو شاگرد یہ شیطان دے پیچھے پہ گالی گلوچ لڑائیاں جھگڑے تانے بازی ایک دوسرے کے الزام تراشی. یسوع کے شاگرد ایسے اس سے تو نہیں ہوگا. یسوع نے کہا کہ جب تم محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہونے کی چوتھی نشانی کیا ہے کہ آپس میں محبت رکھیں. یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ محبت رکھیں گے تو پھر آپ سلیب اٹھا رہے ہوں گے تو آپ دوسرے سے زیادہ خداوند کو اہمیت دے رہے ہیں. اور جی اگر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پہلے پوائنٹ پہ آپ واپس آ جاتے ہیں کہ آپ یسوع کی مانند ہو رہے ہیں. تو یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ پوائنٹس ہیں. ایوری تھنگ از دیئر. اور اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. آپس میں محبت رکھنی ہے. اور محبت کے بارے میں جاننا ہے تو پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کو پڑھیں. لکھا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, کسی چیز کی شکایت نہیں کرتی. شکایتاں نہیں لانی, ادھر دی گل ادھر نہیں. محبت یہ نہیں بتاتی کہ میں کہوں فلاور بھائی آپ کو پتہ ہے اسلم بھائی نے یہ کہا تھا, آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا جسٹ آپ کو بتا دوں بھی کہ اے محبت میں کر رہا ہے. نہیں, یہ غلط میں کر رہا ہوں کیونکہ میں گناہ کا نفرت کا بیج بو رہا ہوں. ٹھیک ہے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, نفرت نہیں کرتی, غصہ نہیں کرتی. اگر کسی نے میرے پہ شاؤٹ بھی کر دیا آ کے تو بیچارہ ہو سکتا ہے کیوں پریشان ہی ہو کتنا زیادہ, اس کا کوئی مسئلہ ہو. جب ہم غصے میں یا دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم بھی تو شاؤٹ کرتے ہیں, بلا وجہ ہم کرتے ہیں. تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا, وہ بھی تو میری طرح کہتا ہے بھائی برداشت کریں. ایک دوسرے کو جو ہے ہم ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ جانیں. محبت یہ ہے ہاللیلویا, ایک دوسرے کو بہتر جانیں اپنے سے. اس سے ثابت ہوگا کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں. متی کی انجیل 16واں باب کی 24ویں آیت, 5واں پوائنٹ. متی کی انجیل 16ویں باب کی 24ویں آیت. کیسے پتہ لگے گا کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں؟ لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو لے. کیوں؟ کیونکہ جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اسے کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا. forsake everything,
ہر ایک چیز جو ہے اپنی زندگی میں سے جو غرور کا باعث بنے نکال دو، خود ہی کو نکال دو۔ غیر قومیں کیا سکھاتی ہیں؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر وہ پوچھے کہ بندے بتا دے، لیکن بائبل کہتی ہے خود ہی سے انکار کرو، اپنی خود ہی کو پیچھے کر دو۔ پولس نے پھر میں وہی بات کروں کہ میں زندہ نہیں، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ نو مرید نہ ہو تاکہ ابلیس تکبر کر کے ابلیس کی سزا پائے۔ خود ہی کا انکار کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اوپر لگا دوں گا۔ غرور آ گیا اس میں، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا زبردست جلالی فرشتہ، سارے فرشتوں سے بڑا خوبصورت فرشتہ۔ اگر آپ پڑھیں حزقیل کی کتاب 26 سے 29واں باب، 14واں باب یسایہ کا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوسیفر جو فرشتہ تھا اس کی کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا کیا اس میں جو ہے وہ خدا کے کتنا وہ قریب تھا۔ اور لکھے کہ وہ خدا کے تخت کے اوپر سایہ کرتا تھا اپنے پروں سے، مطلب خدا بیٹھے ہیں تخت پہ اور وہ ایسے پروں سے تخت کو ایسے کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑا یعنی رتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے تخت نو نکالا، لیکن اس کے اندر کیا ہوا؟ خود ہی آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا تو میں اتنے ہی چڑھ جانا، پھر تخت پہ بیٹھ جانا، لیکن کیا ہوا کہ خود ہی نے اس کو گرا دیا۔ شاگرد وہ ہے جو اپنی خودی سے انکار کرے۔ اور یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ہر چند کے وہ ساری کائنات کا بادشاہ تھا، ساری کائنات کا خالق اور مالک تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے، حلیم کر کے، بالکل خالی کر کے اس نے صلیب پر اپنے آپ کو دے دیا۔ تو اگر بادشاہی میں جانا ہے تو پھر یسوع کی مانند بننا، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ موسیٰ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ گنتی کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے بک آف نمبر چیپٹر 10 ورس 1 میں کہ موسیٰ دنیا کا سب سے حلیم شخص تھا، سب سے حلیم۔ اس میں خودی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، بہت ہی وہ زیادہ حلیم شخص تھا، لیکن اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے چٹان کو کیا کیا تھا؟ 2 دفعہ سوٹی ماری۔ اب گناہ کیا تھا اس میں؟ اس کا کوئی بتائے، آج ٹیسٹ کیا کرنا تھا اس نے؟ اس کو کیا حکم دیا؟ زبردست بات کی ہے، کیونکہ یہ 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ خروج کی کتاب میں ہے، بک آف ایکسوڈس، اور اس کے 17ویں باب میں یہ لکھا ہے، اور اس کی 6 آیت میں میرے ساتھ دیکھیں۔ یہ جب پہلے مریبا کے مقام پر تھے، جو ہم گیت بھی گاتے ہیں، جویں کیتا سی مریبا تے، لکھا ہے خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 6 آیت، چیپٹر 17 ورس 6۔ موسیٰ کی غلطی کیا تھی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، موسیٰ نبی کی۔ پہلا جب واقعہ ہوا ہے تو لکھے کہ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں پورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا، خدا کہہ رہا ہے، اور تو اس چٹان پر مارنا اور اس میں سے پانی نکلے گا کہ لوگ پئیں۔ اور پولس نے کیا کہا تھا کہ ایک چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان کون تھا؟ یسوع مسیح تھا۔ تو پہلی دفعہ خروج کی کتاب میں، ایکسوڈس کی بک میں، خداوند نے حکم دیا تھا کہ چٹان کو مارنا ہے، اسٹرائک دی راک جو ہے۔ دوسرا دفعہ جب خدا نے حکم دیا تھا وہ تھا گنتی کی کتاب کے 20ویں باب میں، بک آف نمبرز چیپٹر 20، اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 7ویں سے بلکہ۔ یہ 2 سیپریٹ واقعات ہیں، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ there are 2 separate occasions جہاں پہ پانی نکلا تھا چٹان میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے کہ موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی چٹان پر 2 دفعہ لاٹھی ماری۔ پہلی دفعہ لاٹھی مارنا جائز تھا کیونکہ چٹان یسوع تھی، اور یسوع نے ایک دفعہ تو مرنا تھا۔ سو پہلی دفعہ لاٹھی مارنا جو ہے وہ یسوع کی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یسوع جب ایک دفعہ صلیب پر چڑھ گیا ہے تو اس کو بار بار مرنا نہیں ہے، بار بار ہم اس کو لاٹھی نہیں مار سکتے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہم جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے ہم جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، ہم اس کو اعلانیہ مسلوب کر رہے تھے، دوبارہ اعلانیہ ہم وہ کام کر رہے تھے جو موسیٰ نے کیا کہ لاٹھی مار رہے تھے۔ لیکن موسیٰ سے غلطی یہ ہوئی کہ دوسری دفعہ موسیٰ نے کہنا تھا چٹان کو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چٹان ہے،
मूसा ने कहने के ऐ चट्टान मैं तुझे खुदा के नाम में हुक्म देता हूँ कि तू पानी दे, तो इससे किसके नाम को जलाल मिलेगा? खुदा के नाम। लेकिन मूसा ने क्या किया कि उसके हाथ में जो लाठी थी उसने मार के दिखाया, क्योंकि गुस्से में आ गए मूसा ने, लोगों ने इतना तंग कर दिया। मूसा ने क्या ठहर, मूसा ने मारी लाठी, फिर मारी, गुस्से में 2 दफा मारी, उससे किसको जलाल मिला? मूसा को, क्योंकि मूसा की लाठी की वजह से पानी है। ये खुदा ने उसकी इज्जत तो रखी वहां पे, इतना बड़ा नबी था, लेकिन खुदा ने उसको फिर सजा कह दी कि तू अब खुदा के जो कनान है, मुल्क कनान में, वादे की जमीन में नहीं जा सकता, क्योंकि तूने अपने खुद ही से इनकार नहीं किया। इतना हलीम बंदा, लेकिन कैसे प्रॉब्लम हुई? गुस्से की वजह से। तो मूसा जितने तो हम हलीम नहीं है, ठीक है? तो हमारे लिए ये मुश्किल चीज है, लेकिन हमें अपनी खुदी से इनकार करना है। कैसे खुदी से इनकार होगा? कि जब भी कोई बात हो हम खुदा को सामने रखें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा का नाम लेकर कहें तो ठीक है। अगर हम अपनी कुव्वत पर, अपनी चीजों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, अपने आप को बड़ा कर करके अपनी एफर्ट के साथ चीजें करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि लिखा है किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। हालेलुया। छठा पॉइंट ये है, यूहन्ना की इंजील में जाएं, और उसके 15वें बाब की 8वीं आयत में। शागिर्द कैसे पता चलेगा? 15वें बाब की 8वीं आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 8। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्द क्या होगा? जो फल लेकर आएगा। बस दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त फल नहीं लाता उसको काट देगा, सफाया। और वो टाइम आ गया, ठीक है? टाइम आ गया, क्योंकि अब हम आखिरी जमाने में रहे। और लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। मुकाशफा 22वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि मैं ही अल्फा ओमेगा, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, हर एक के फल, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। तो शागिर्द कैसे नजर आएगा? अगर वो फल लाएगा। फल कैसे लाएंगे? क्योंकि लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लेती है। फीड अगर हमें यीशु से मिल रही, यीशु में अगर हम जुड़े, तो हम फल लेकर आएंगे। अब यीशु से कैसे जुड़ेंगे हम? खुदा के घर में जब आएंगे, हालेलुया, कलीसिया में जुड़ेंगे तो फल लाएंगे ना। खुदा के घर में आएंगे तो फल लाएंगे ना। जब जब मौका मिले हम खुदा के घर में आए, खुदा के साथ रफाकत रखें, यीशु के साथ रफाकत रखें, घरों में दुआ करें, घरों में मिल के दुआ करें। हम में से कौन कौन फैमिलीज हैं जो अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, कि सिर्फ संडे को हम चर्च में आके दुआ करते हैं? तो फिर फल कैसे लाएंगे? बहन, आप ये करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम में से हर एक को ये करनी चाहिए। अगर शर्म आती है तो शर्म को उतार दें, पीछे कर दें। कलाम की एक आयत पढ़ने में, एक बाब पढ़ने में कितना मुश्किल होती है। अगर नहीं हमें पढ़ना था, किसी बच्चे को कह रहे, बच्चे तो बहुत शौक से पढ़ते हैं। वी मस्ट डू दैट। उसमें किसका फायदा है? यीशु का फायदा। यीशु को कोई फायदा दे सकता है? नहीं, उसमें हमारा फायदा है। हम में से मेरी अगर बातें आपको बुरी लग रही हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये आपके लिए है, दिस इज फॉर अस। अगर कोई नहीं बैठता, वैसे मैं अपने बच्चों को कहता हूँ आओ यार दुआ करने के लिए, कोई भी नहीं मेरी बात सुनता, मेरी बीवी भी नहीं सुन रही, मेरे बच्चे भी नहीं सुन रहे, और भी नहीं कोई सुन रहा। मैं तो अपने आप की सुन सकता हूँ ना, कि नहीं मैं भी नहीं सुन सकता, मैं तो बैठ सकता हूँ ना। मैं ही अगर बैठना शुरू कर दूँ, मैं ही डेली घुटनों पे जाना शुरू कर दूँ, तो मेरा बीवी भी आ जाएगी, मेरा हस्बैंड भी आ जाएगा, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। लेकिन दिल में अगर है तो हाँ, एक बंदा तो शुरू करे, somebody has to start। फल लाना है तो हमें बरकत देनी। इसमें हम भी कभी कभी जो है वो लैक करते हैं। मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा दुआ करे तो उसको बरकत दे। लेकिन ये है कि ऐसे दोस्तों को हम जानते हैं कि जो हर रोज झुकते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और इसी तरह फल लाएंगे। और आखिरी जो आयत है, जो आखिरी खूबी है, वो मैं आपके सामने बयान करता चलूँ। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब
31वें 31 वर्ष। यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। कैसे ठहरेंगे? अगर हम कलाम पर अमल करेंगे, कायम रहेंगे। तो कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरे मुंह की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है वो उस आदमी की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया। तो चट्टान पर बनाने का फायदा क्या हुआ था उनको? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ कोई और प्रॉब्लम आवे, वापस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देगा कि वो जब आंधी टकराएगी उसका कि चट्टान के ऊपर कायम है, कुछ भी नहीं होगा। और अगर रेत पर कायम है तो वो घर क्या है? गिर जाएगा। आपको पता है कि बाइबल में एक घर का जिक्र है जिसमें 7 भाई और 3 बहनें मिलकर पार्टी कर रहे थे और आंधी आई थी और टकराई थी और वो घर गिर गया था। किसका घर था वो? अय्यूब के बच्चों का। अय्यूब रास्तबाज था, कुर्बानियां चढ़ाता था, वो अपने बच्चों के बिहाव पर भी दुआएं करता था, लेकिन बच्चे नहीं थे करते, वो बस पार्टी शार्टी कर देता था, बर्थडे पार्टियां और फलाना ये वो डांस पार्टी। लेकिन क्या हुआ कि जब इब्लीस को मौका मिला, कि उसको पकड़ ले, तो लिखा है कि इब्लीस ने सबसे पहले अटैक ही उन पे किया और आंधी चारों कोनों से लिखा है कि टकराई उस घर से और वो घर मलियामेंट हो गया, वो सारे अंदर ही मार गए। ये आंधी जो है वो आने वाली है। तो आंधी कौन सी आंधी है? तो आखिरी ज़माने की आंधी है, मुखालिफ मसीह की आंधी, एंटी क्राइस्ट की आंधी है, गुनाह के शख्स की आंधी है। इब्लीस जिसके बारे में लिखा है कि मुकाशवा 12वें बाब में कि वो इब्लीस तुम्हारे पास उतर आया है। अफसोस है ज़मीन के लोगों, क्योंकि इब्लीस तुम्हारे दरमियान में आ गया। मुखालिफ मसीह जो होगा वो इनकारनेटेड इब्लीस होगा, यानी कि इब्लीस मैनिफेस्टेड होगा। उस बंदे के अंदर जैसे हमारे अंदर खुदा का रूह समा जाता है, उस बंदे के अंदर इब्लीस समा जाएगा। जैसे यहूदा अस्करियोती के अंदर इब्लीस समा गया था और वो समझे कि चलता फिरता शैतान होगा, लेकिन वो आंधी बड़ी खतरनाक होगी। उस आंधी में अगर हम कलाम पर नहीं कायम होंगे तो फिर हम डामाडोल हो सकते हैं। और डामाडोल हो गए तो लिखा है कि क्या फिर जितनों ने उसकी छाप ले ली वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। लेकिन शागिर्द कैसे कायम रहेगा? जो स्लीव उठाना जानता है, जो घर में डेली दुआ करता है, जो फल लेकर आते हैं, जो बरकत लेकर आते हैं, जो एक दूसरे का गुनाह सहते हैं, एक दूसरे का नुकसान सहते हैं, एक दूसरे का दुख शेयर करते हैं, जो मसीह की मानद है, जो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसके कलाम पर कायम रहते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।